عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے حوالے سے کافی باتیں ہوتی ہیں. خان صاحب اسپرچولی اس مہینے بہت نالج لیتے لگ رہے تھے، تو استاد تو ان کا وہی ہے اس ٹائم گھر میں، ٹیچر جو ہے اسپرچولیزم کا. اور آپ کو پتہ بھی ہے، وہ ہنس کے کہتے بھی مرشد میرا. انگوٹھی کا یہ ہے کہ خان صاحب کی جدھر انگوٹھی بشرا بی بی نے پہنائی ہے نا، رشتے کو کچھ بھی نہیں ہونا. پرویز الہی صاحب پریس کانفرنس کو دھماکہ کر سکتے ہیں. ان کو بہت موقع ملے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی آپشن ہوتی تو وہ پہلے چھوڑتے. اگر اس طریقے استحکام سے، اس کو یوں کہیں، اگر کسی کو کچھ حاصل ہونا ہے تو وہ صرف علیم خان ہو. اچھا، عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے حوالے سے کافی باتیں ہوتی ہیں. ان کی ریلیشن شپ کو لے کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کوئی دراڑ ہے ان کی ریلیشن شپ میں؟ مسائل چل رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو لانگ ٹرم ہے، اس سال کا جو منتھلی دیکھ رہا تھا میں ان کا ایئرلی، اس میں تو وہ بہت کلوز ہیں. بلکہ خان صاحب اسپرچولی اس مہینے بہت نالج لیتے لگ رہے تھے، تو استاد تو ان کا وہی ہے اس ٹائم گھر میں، ٹیچر جو ہے اسپرچولیزم کا. اور آپ کو پتہ بھی ہے، وہ ہنس کے کہتے بھی مرشد میرا. وہ تو مرشد گھر کا ہے ان کا، تو اسپرچولیٹی پہ تو خان صاحب ریڈنگ کرتے نظر آ رہے ہیں ان دنوں میں، جب ان کو میٹنگ زیادہ نہیں ہے اور سارے معاملے. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کی اس مہینے میں تھوڑی بہت ٹک پک تھی، لیکن وہ ہاؤس ہولڈ وائف میاں بیوی کا پاکستانی ٹیپیکل جھگڑے جو ہوتے ہیں، بس وہ اس کائنڈ آف ہے. یہ اتنی بڑی ریف نہیں ہے. اور جو بشرا بی بی ہیں وہ اہل علم بھی ہیں اور بڑی مضبوط ان کی وہ میں دیکھتا ہوں سٹارز پوزیشن. اور وہ ہی خان صاحب کو واقعی، یہ خان صاحب ایسے مرید نہیں ہوئے. اور یہ جو شادی کی باتیں کرتے ہیں، آج آپ کو یہ بھی بتا دوں میں بلکہ کہ خان صاحب کی یہ جو شادی کے متعلق ہے، جی فلانے دن میں، یہ ہوتا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ رزق کی کمی ہے. انہوں نے کہا شادی کر. پھر آئے شادی کر. تو ہوتا یہ ہے، اب اگر میرے سے آپ اسٹرالوجی کی زبان میں پوچھیں تو آپ کے ایک خانے میں ایک بیوی، دوسرے خانے میں جب نکاح کرتے جاتے ہیں وہ اگلے، تو جب آپ کے چوتھے خانے میں آتا ہے نا، تو تب تو بیڑے پار ہو ہی جاتے ہیں. نہیں، خان صاحب تو خان صاحب ہر الیکشن میں ایک شادی کرتے ہیں. خان صاحب کو ویسے رزق کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف وزارت عظمیٰ کا مسئلہ تھا، وہ اس لیے. تو اچھا یہ دیکھ لیں آپ نا، پتہ نہیں ایک اور بھی اس میں ایڈ اپ کریں. جو رزق ہوتا ہے، اس کو ہم نے صرف مال، میٹر، مادے تک رکھا ہوا نہیں. اس میں فیم، اس میں خوش اخلاقی، اس میں اچھا دوست، اس میں لوگوں کی اٹریکشن، دلوں پہ راج، یہ سارا کچھ جب آتا ہے تب مادہ اٹریکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ ہونا ہوتا ہے تو آپ کے پاس پیسہ آتا ہے یا آپ کے پاس مال آتا ہے. اور اسی طرح ریلیجیسلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے مطابق دیکھیں تو انہوں نے تو زیادہ شادی، پھر شادی سلوشن تھا. تو اگر ہم اسٹرالوجر سے کوئی پوچھے حالات بہتر نہیں ہو رہے، ہم خانہ دیکھیں گے، ہم کہیں گے یار تو شادی ایک اور کر لے، تو ایک اور کر لے، یہ تیرے اس خانے میں جب یہ آ کے بیٹھا تو تیرے تو بیڑے پار ہو ہی جائیں گے. تو یہ جو بشرا بی بی ہیں وہ سمجھتی ہیں. اور بلکہ میں اگلے دن یہ ایک ٹاک شو میں دیکھ رہا تھا، مجھے آئیڈیا نہیں ہو رہا وہ نام کیا تھا ان کا، بی بی کا، یا کوئی ان کا پرائیویٹ چینل ہے کائنڈ آف، کدن ہے، یہ پتہ نہیں کون ہے. وہ جی انگوٹھی غائب ہوگی، اور انگوٹھی اور یہ ساری فنگر کی بات ہو رہی تھی، انگوٹھی کی بات ہو رہی تھی. انگوٹھی کا ویسے چکر ہوتا ہے. ہاں جی، انگوٹھی کا یہ ہے کہ خان صاحب کی جدھر انگوٹھی بشرا بی بی نے پہنائی ہے نا، رشتے کو کچھ بھی نہیں ہونا. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ جو ہے نا میاں بیوی کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو اس کے اندر انگلی میں انگوٹھی پہنائی جائے گی، بلکہ اور بھی لوگ سن رہے ہیں کہ یہ جو ہوتی ہے نا، یہ اس لیے ہوتی ہے. تو اب حالانکہ آپ نے کسی مرد کے پہنی نہیں دیکھی ہوگی. بالکل. یہ صرف ہماری سن فنگر میں ہوتی ہے، ہم اسی میں ہی پہنتے ہیں. اگر دوسری پہننی ہو تو ہم ادھر پہنتے ہیں. یہ جو ہے یہ صرف ریلیشن شپ، اور کوئی اتنا انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوتا بیگم کی اس میں. لیکن اب مرشد ہو گھر کا اور خان صاحب کا، تو اس نے تو پھر اپنا اسٹریٹجی کھیلنی تھی کہ ہمارا معاملہ سیدھا رہے. تو اس نے انگوٹھی صرف خان صاحب کو ادھر نہیں پہنائی، اپنی اسی فنگر میں پہنوائی. اور اس کا امپیکٹ ان کے ریلیشن شپ ہے، وہ نہیں جانے دیتی ہاتھ سے. اور یہ اچھا ریلیشن چلے گا، ایسی یہ باتیں. ٹھیک ہے. میرے لاسٹ 2 کوسچن. پرویز الہی صاحب ابھی تو خیر جیل میں ہیں، پی ٹی آئی چھوڑ سکتے ہیں باہر نکل کے، کوئی پریس کانفرنس کو دھماکہ کر سکتے ہیں؟ ان کو بہت موقع ملے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی آپشن ہوتی تو وہ پہلے چھوڑتے. آپشن نہیں ہے یا خود ہی نہیں؟ مطلب خان صاحب کے ساتھ اب وزادار سیاستدان ہے نا، اس پہلے وہ 10 سیٹیں لے کے وزیر اعلیٰ بنے تھے، اب وہ کلیئرلی وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ بن جائیں گے پی ٹی آئی کے ذریعے. تو ان کے لیے تو بہت اچھا سکوپ ہے. اور نون لیگ پہ وہ بڑے کلیئر ہیں کہ ان سے کبھی خیر نہیں ملنی، اور بڑے وہ کنونسڈ ہیں، تو ان کے لیے کوئی آپشن. لاسٹ کوسچن میرا، استحکام پاکستان پارٹی کا کیا فیوچر دیکھیں ترین صاحب کی سٹار پوزیشن اچھی ہے. وہ ترین صاحب کی تو ہے، ابھی آج کل صدر علیم خان صاحب بنے ہوئے. ہاں علیم خان کی بھی اچھی ہے، ان کا لکی ایئر ہے. خان صاحب کا بھی لکی ایئر ہے. لوگ کہتے ہیں خان صاحب کا کیسا لکی ایئر ہے، میں کہتا ہوں اسی لیے تو بچے ہوئے ہیں اب تک.
اور برے حالات ہاں اور بھی خراب. آپ لوگ تو کب کا ان کو جیل میں اور کب کا نائل اور کب کا, یہ 3 مہینوں سے تو ہم سن رہے ہیں کہ بس گئے. وہ تو گورنمنٹ لگی, ہم کہاں. ہاں نہیں مطلب عام عوام میں بھی تو ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جی اب تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو علیم خان کی جہاں تک بات کریں تو وہ ان کی پوزیشن بھی اچھی ہے اس سال, بلکہ اگر کچھ ہوتا ہے تو اگر اس سال کو الیکشن ہوتا ہے تو جو پازیٹیو, اگر اس طریقے استحکام سے اس کو یوں کہیں, اگر کسی کو کچھ حاصل ہونا ہے تو وہ صرف علیم خان ہو. اچھا, ترین صاحب کے علیم خان صاحب نے میلہ لوٹ لینے, بس کسی کو کچھ نہیں ملنا. یہ جو باقی ادھر منہ چھو چھپا رہے ہیں, اور میں تو دیکھتا ہوں یہ یار نہ کہ الیکشن ہے اور کونسلروں والی حرکتیں کر رہے ہیں فواد چودھری جیسے. یہ پارٹی چھوڑ کر آنے والے, یہ نہ ہو کہ الیکشن جب قریب آئے تو یہ جا رہے ہوں کبھی ادھر اور کبھی ادھر واپس جا رہے ہوں. چلے جائیں. ان کا تو اب آپ کو یاد ہوگا کہا جاتا تھا کہ جب پی ٹی آئی سے گیا وہ گیا, جی تو ایکچولی وہ فیلنگ یہ کیری کر کے آ رہے ہیں. یہ اتنے کا اٹیچ ہو کے انہوں نے سیاست کی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کہ اب ان کے پاس اب منہ چھپانے کے نہیں. آپ جائیں مائک آگے کریں نا ان کے, بھائی پارٹی بنی ہے, نئی پارٹی ہے, پہلا دن تو اس کا ایسا دھماکے دار ہونا چاہیے تھا, تقریریں ہوتی, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اور وہ کوئی ٹیبل پہ ادھر گھسا ہوا ہے, کوئی ادھر منہ چھپا کے بیٹھا ہوا. تو آپ اس سے دیکھیں کہ کانفیڈینس لیول, اگر جنہوں نے لیڈ کرنا ہے وہی کانفیڈنٹ نہیں ہے اس پارٹی کے متعلق جو جوائن ہی ہے. اب فردوس صاحبہ آ گئی ہیں بڑا چڑھ کے, مطلب اس میں سٹیج پہ بیٹھ گئی ہیں, بھی ان کا تو پہلے ہی کک آؤٹ ہے. وہ فیاض الحسن چوہان خود موٹر سائیکل پہ بھاگا پھرتا تھا کبھی اس جلسے میں خود زبردستی, تو پتا تھا کہ مجھے معاملات نہیں ہو رہے. جانے سے پہلے ویورز کے لیے کوئی اچھا میسج اس میں سمپل سی بات ہے کہ یہ اس ٹائم جو حالات ہمارے پاکستان کے نوجوانوں کے اور یہ سب بن رہے ہیں اور جو ساری ہے, اس میں کولیکٹیو اپروچ کو ہائی کریں. چھوٹے چھوٹے جو مالی بزنس ہیں ان کو انیشیٹ کریں. یہ جیسے کمیٹی ماڈل ہوتے تھے, ان کی جگہ بینگ اے بزنس کنسلٹنٹ میرے دل میں خیال آتا ہے ان کے لیے کہ آپ لوگ ایک پروجیکٹ ہے, مثال ہے, وہ اس کی لاگت 5 لاکھ ہے, 10 لاکھ ہے, 20 ہے, اس کی ایک فیزیبلٹی بنائیں. اسٹوڈنٹ, نوجوان اور سارے پارٹ ٹائمر, آپ ہم سب کو کرنا چاہیے. اور اس میں 5 لوگوں سے نہیں ہو رہا بجٹ مینٹین, 10 کر لیں, 20 کر لیں, کہلائیں گے آپ بزنس اونر اس کے پارٹنر. اور وہ لیڈ کرے گا. اگر 20 برین نے اس انجن کو کھینچا پراپر ڈیوٹیز اسائن کر کے, یہ ڈیڈیکیٹڈ امپلائی ہوں گے اس کے جو 2-2 گھنٹے بھی بانٹ دیں, اور یہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی ایک چین کھڑی کر سکتے ہیں, اور بعد میں ایک ایک کے برابر کھڑے ہوں گے. اور ایک اور اس میں بڑے ناظرین کو یہ ایڈ کر دوں بطور مذہبی ایک اسٹوڈنٹ کے یا اسلامک ریسرچر کے, کہ اگر میرے بس میں ہوا کبھی مستقبل میں تو میں تو شاید جاب پہ حرام کا فتویٰ لگا دوں. بزنس ہی آپ کو اسلامک اس میں جو ترغیب دیتا ہے. خدا بالکل نہیں یہ چاہتا کہ آپ کسی کو ایک دفعہ 5,000 دے دیں, وہ کہتا ہے انتظام کرو. اور یہ جو مما رزقناہم ینفقون ہے, اس میں ینفقون انفاق کا مطلب خرچ کرنا نہیں تھا, انفاق کا مطلب ڈسٹریبیوشن چینل بنانا تھا. جیسے آج آپ لوگوں نے دیکھا ہے کوئی کسی کو ریڈی لے دیتا ہے, دیٹس گڈ کہ روز اس کو کچھ ملے. اور اسلام تو پرموٹ ہی یہ کرتا ہے, کیونکہ آپ اگر یہ دیکھیں کفار مکہ کے ساتھ جب سورۃ توبہ کی آیات آئی ہیں تو خدا نے تھریٹ دی ہے پہلی دفعہ, اس کے شروع میں اس لیے بسم اللہ نہیں ہے, اور یہی باقی صورتوں کے شروع میں وجوب کی دلیل ہے کہ آپ نماز میں بھی ہر جگہ بسم اللہ کے بغیر سورت نہ پڑھیں. کیوں؟ کیونکہ جب منع کرنا تھا تو پھر بسم اللہ روکی گئی تو قرآن میں بھی نہیں لکھی گئی, اور جب اس کی ترغیب ہوئی تو وہ ہر سورت سے پہلے لکھی ہوئی. اب اس میں نہیں ہے, اس میں خدا نے تھریٹ دی کفار مکہ کو, اور لیکن کنڈیشن کیا دی وہ قابل غور ہے, نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ان کا راستہ چھوڑ دو. اٹ مینز جتنا آپ کی یہ جو پوسچرز کی پریکٹس ہے, یہ جو اسمبلی ہے, یہ حاضری ہے 5 ٹائم کی, اس کو میں تو کیونکہ مطلب فورسز کے بیک گراؤنڈ سے بھی ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کو کہ یہ فالن کرنے کی بات ہے کہ چلو بھائی آ جاؤ میرے بندے آ جاؤ بھائی, گنتی پوری کراؤ. حزب اللہ حزب الشیطان کی ایک جنگ ہے, گنتی کراتا ہے وہ, بس یہ اسی طرح ہے. تو جو زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ کا مصرف بہت وسیع ہے, تزکیہ سے ہے, پاک کرنے سے ہے, تزکیہ سے ہے, جو اس کے روٹ ورڈز ہیں, تو اس میں بزنس ہے. تو یوتھ پاکستانی اس معاشی حالات سے یہ تسبیحاں اور وظیفے بالکل ان کو بھی لیں, کریں, شیلڈ مضبوط کریں, لیکن خدا را آپس میں بھی ایک دوسرے کا پیار اور ایک دوسرے کی طاقت بننے کی طرف آئیں.
20-20 ہزار ویسے بھی ڈوب جانا ہے, ڈال دیں ایک پروجیکٹ میں اور کوئی بیٹھ کے گیم کی طرح اس کو کھیلیں, کسی بزنس کو کھیلیں, شام کو 6 گھنٹے کا کوئی فاسٹ فوڈ بنا لیں, کوئی اور ایسے اس طرح کا. یہ آج کل آن لائن بزنس ہو رہے ہیں, 20-20 ہزار کا سمجھ لیں. لوگ جوا کھیلتے تھا, بزنس کر لیں یار, کیا چلا جائے گا, اتنا تو آج کل کھانے کا. لیکن خدا دا یہ نوجوان ہم پاکستانی اس معاشی بحران سے نکل سکتے ہیں اگر ہم تھوڑی سی اپنی اپروچ بہتر کر لیں. ویورز, محمد اسامہ صاحب کے اپنی پریڈکشن سنی, ان کے ویوز جانے, انالیسس بھی سنے اور مفت میں قیمتی مشورے بھی آپ نے سنے. اگر آپ کوئی ذائچے کے حوالے سے, کوئی بزنس کنسلٹنسی کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو وہ آپ ان سے واٹس ایپ نمبر یہاں میری اسکرین پر چل رہا ہے, اس پہ آپ واٹس ایپ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر کمنٹ میں اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. مجھے اور محمد اسامہ صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.